جاتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کو بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی منانی چاہیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے یہاں پیدائش بیٹی کی ہوئی ہے، تم اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ انہوں نے ان کے خالو، جو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں دے دیا۔ وہ مسجد اقصیٰ میں رہا کرتے تھے، وہاں وہ رہتی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بہت سارے پھل موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ان پھلوں کا تو موسم بھی نہیں ہے، بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ حضرت زکریا اس وقت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اے اللہ جب تو نے مریم کو بے موسم پھل عطا کر دیا تو کیا مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد نہیں مل سکتی؟ اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بڑھاپے کی عمر میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عنایت فرمایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت مریم کے پاس انہوں نے پھل دیکھا اور حضرت مریم سے پوچھا، حضرت مریم نے کہا اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو انہوں نے حضرت مریم سے نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے جب مریم کو بے موسم پھل دیا تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ ہمارا کیا ہے، کسی بزرگ کے پاس دیکھ لیا کہ ارے وہ تو ولی ہے کرامت والا، تو ہم اسی سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے مانگنا اللہ سے۔ ہم فلاں بابا کے در پر جاتے ہیں، فلاں مزار پہ چادر پہنچاتے ہیں، روسرا میں عرس لگا تو وہاں پہنچ گئے، جوگیا میں لگا تو وہاں پہنچ گئے، لیکن ہم یہاں قرآن کریم کی اس آیت سے سبق لینا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو مریم کو پیر بنا لیتے، مریم کو یہ کہتے کہ تم ہی پیر ہو، جب تمہارے پاس یہ کرامت ہے کہ بغیر موسم کے پھل مل رہا ہے تو ہم اللہ سے کیوں مانگیں گے، تم ہی سے مانگتے۔ لیکن انہوں نے بھی حوالہ یہ دیا کہ مریم کو بے موسم پھل مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اولاد مل سکتی؟ تو اللہ نے دیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ پھر آگے اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی، نہیں، یہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہوں، لیکن قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، جس وقت دجال کا فتنہ ہوگا، دجال سے مقابلہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے، اور 40 یا 45 سال تقریباً اس دنیا میں رہیں گے، اور امت محمدیہ میں وہ پیدا آئیں گے دوبارہ، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر آخر میں کچھ احکام وغیرہ آئے تیسرے پارے کے، اور تیسرا پارہ یہاں مکمل ہوا۔ آج آپ کی تراویح میں 3 پارے کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔